آج میں آپ کے سامنے ایسے ناموں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جو نام مجھ سے بہت زیادہ پوچھے جا رہے ہیں۔ پہلا نام ہے فاریہ۔ اب فاریہ اس کے دو تلفظ آتے ہیں، فاریہ را کے بعد یہ اور ہا، یہ ہے فاریہ، یہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کا معنی ہے چورا چورا کرنے والی، ریزہ ریزہ کرنے والی، یہ نام نہ رکھیں۔ لیکن ایک نام آتا ہے فاریہ، را کے بعد عین اور ہا، یہ نام رکھنا چاہیے کیونکہ یہ صحابیہ کا نام ہے، لہذا فاریہ یہ نام نہ رکھیں۔ فاریہ یہ نام صحابیہ کا ہے، صاحب نسبت نام ہے، یہ نام رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا نام ہے وانیہ۔ وانیہ کا مطلب ہے کمزور ہونا، لاغر ہونا، یہ نام بھی نہ رکھا جائے۔ جن بچوں کا یہ نام ہوتا ہے عموماً وہ بچے کمزور ہوتے ہیں۔ پھر آپ اگر یہ اعتراض کریں کہ جی فلاں بچی کا نام وانیہ ہے لیکن وہ بڑی چالاک ہے، تندرست ہے، صحت مند ہے اور پڑھائی میں بڑی اچھی ہے، لیکن دیکھیں بات یہ ہے اثرات ہیں، اب وہ اثرات کب مرتب ہوں گے یہ اللہ جانتا ہے، مرتب کرے یا نہ کرے لیکن اثرات تو ضرور ہوتے ہیں۔ اور تیسرا نام ہے زمل۔ یہ نام بھی نیٹ سے دیکھ کر والدین اپنی بچیوں کے بہت زیادہ رکھ رہے ہیں، حالانکہ رکھنا نہیں چاہیے۔ اب نیٹ کیا بتا رہا ہے؟ اب نیٹ بتا رہا ہے اس کو مانا جنت کا پھول۔ اب جن والدین نے یہ نام رکھ لیا ہے انہوں نے اپنے بچی کا حق ضائع کیا ہے، کل قیامت کے دن اس حق کی ان والدین سے پوچھ ہوگی، کیونکہ زمل عربی میں کسی وزن پہ بھی نہیں آتا، ہاں اس مادے سے یہ آتا ہے زمل۔ زمل اس کا معنی بن جائے گا بوجھ، اور اگر زمل لیں اس وزن پر، زمل کے وزن پر، زا کے اوپر پیش، میم کے اوپر زبر، زمل، یہ بن جائے گا معنی بزدل۔ تو اب یہ کیا معنی ہے جس کے یہ بزدل، کمزور، بوجھ، پیچھے بیٹھنے والا، لہذا زمل نام بھی نہ رکھیں، ہے تو تبدیل کر لیا جائے۔ اور ایک نام حورین۔ حورین، اب حورین نام بھی ہرگز نہ رکھا جائے، کیونکہ اس سے ملتا جلتا بنتا تھا حور عین، حور اور عین، عین یہ نون، عین، حور عین، وزوجناہم بحور عین، کہ ہم نے ان کا نکاح کر دیا ہے کس کے ساتھ؟ ایسی حوروں کے ساتھ جو چٹی گوری ہیں، خوبصورت ہیں، جن کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں، حور عین۔ اور اس کا اگر ہم اردو میں بولا جائے حور عین، تو حور عین نام رکھ سکتے ہیں، حورین، حورین یا حورین یہ نام نہیں رکھ سکتے۔ اردو، فارسی کسی بھی لغت میں کسی وزن پر نہیں آتا، بنتا ہی نہیں ہے، زبردستی اس کو بنایا گیا ہے، اب اس کو کہیں گے زبردستی رکھا جانے والا نام۔ تو لہٰذا حور عین بھی رکھ سکتے ہیں، حور بھی رکھ سکتے ہیں، حورا یہ بھی رکھ سکتے ہیں، حور یہ بھی رکھ سکتے ہیں، حوریہ، حوریہ نہیں حوریہ یہ بھی رکھ سکتے ہیں، حورم یہ نہیں رکھ سکتے۔ اب یہ میں نے آپ کو بتلا دیا ہے کہ ان میں سے کون سے رکھ سکتے ہیں اور کون سے نہیں رکھ سکتے۔ اور ایک بہت بے معنی اور مہمل نام چل رہا ہے زنیشہ۔ اب اس کو کسی بھی پہرائے سے لے لیں، زونیشہ، زنیشہ، زنیشہ، بے معنی مہمل نام ہے، اس سے بھی بچیں، نہیں رکھنا ہے، تبدیل کریں۔ اور ایک نام ہے منہا، چھوٹی ہا کے ساتھ، کوئی معنی نہیں بنتا، یہ حرف اور ضمیر کا مجموعہ کر دیا گیا، منہا نہیں رکھ۔ لیکن بڑی ہا کو شامل کریں، میم نون بڑی ہے اور چھوٹی ہے، منہا، الف کو ہٹائیں، الف نہیں لے کر آنا، منہا، بڑی ہا اور چھوٹی ہا، میم نون بڑی ہے اور چھوٹی ہے کو ساتھ ملا کر منہا یہ رکھ سکتے ہیں، اس کا معنی بن جاتا ہے تحفہ، گفٹ۔ اب منہا کوئی نام نہیں ہے، نہ رکھیں، تبدیل کریں۔ اور ایک نام بنتا ہے زائشہ، بہت زیادہ رکھ رہے ہیں، زائشہ لینے میں بڑا اچھا ہے، جس طرح دلہن خوبصورت ہوتی ہے، اس کے لفظ بھی خوبصورت ہے لیکن اندر سے خالی ہے، بے معنی مہمل نام ہے۔ اور ایشال اور عیشال، الف کے ساتھ، عین کے ساتھ، یہ نام بھی نہ رکھیں، بے معنی مہمل نام ہے۔ البتہ اس مادے سے جو عربی کے اندر استعمال ہوا ہے وہ ہوا ہے عشال اور عاشل۔ اس کا معنی بنتا ہے اٹکل سے اندازہ کرنے والا، اور یہ لڑکیوں کے لیے استعمال نہیں ہوا، لڑکوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، عاشل اور عشال۔ ہاں عاشلہ نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں، اور اگر ایشال کو واشالہ مادہ سے مشتق سمجھیں تو اس کا معنی آئے گا پانی کا کم ہونا، ضائع ہونا، تو یہ معنی کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا یہ نام بھی نہ رکھیں، اس نام سے بھی بچیں۔ اور ایک نام ہے مشال۔ اب مشال کا جو اصل وزن ہے وہ آتا ہے مشعال اور مشعل، مشعل اور مشعال،
یہ اس کا اصل وزن آتا ہے، اور اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ آگ جلانے کا آلہ، موم بتی، ٹارچ۔ اب اس کا آپ خود فیصلہ کریں کہ بچیوں کے ایسے نام رکھنے چاہیے جن ناموں کے معنی یہ آ رہے ہوں، آگ جلانے کا آلہ، ٹارچ، روشن کرنے کا آلہ، مطلب آگ جلائی جاتی ہے، چولہا۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نام رکھ سکتے ہیں ان معنوں کے ساتھ تو آپ رکھیے، جیسے آپ پہلے بھی رکھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا زبردستی کی ترتیب چل رہی ہے، خدا کے لیے اس زبردستی کی ترتیب سے باہر آئیں، زبردستی نام نہ رکھیں، علماء مفتیان کرام کے ساتھ جڑ کے چلیں۔ جب بھی بچی کا نام رکھنا ہو، آپ کی ایک سب سے بڑی غلطی، والدین کی سب سے بڑی غلطی، آپ نام رکھ کر وقت گزار کر پھر نام کی تحقیق میں بڑھتے ہیں۔ خدا کے لیے اس ہٹ درمی سے باز آئیں، ایسے نہ کریں۔ بچی پیدا ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، اس کا پہلے دیکھیں کہ یہ نام رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، پہلے مشورہ کریں۔ یہ نام میں نے ایسے بیان کیے ہیں جو ایف سے شروع ہو رہے ہیں، ایچ سے شروع ہو رہے ہیں، زیڈ سے شروع ہو رہے ہیں، ایم سے شروع ہو رہے ہیں، اے سے شروع ہو رہے ہیں۔ یہ نام جو میں نے بیان کیے، ان لفظوں کے ساتھ یہ خدا کے لیے نہ رکھیں، ان ناموں سے بچیں، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بچائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔